بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ الحاجت۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس شخص کو کوئی بھی ضرورت پیش آئے، دینی ہو یا دنیاوی، اس کا تعلق مالک الملک سے ہو یا کسی آدمی سے، اللہ سے ہو یا کسی آدمی سے، اس کو چاہیے کہ بہت اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کرے، تعریف بیان کرے، پھر درود شریف پڑھے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے تو انشاءاللہ اس کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ یا ارحم الراحمین، ولا ہما الا فرجتہ، ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے حاجتیں نماز کے ذریعے طلب کی جاتی ہیں، اور پہلے لوگوں کو جب کوئی حادثہ پیش آتا تھا تو وہ نماز ہی کی طرف متوجہ ہوتے تھے، جس پر بھی کوئی حادثہ گزرتا وہ جلدی سے نماز کی طرف رجوع کرتا۔ مصیبت و پریشانی کے وقت نماز۔ کہتے ہیں کہ کوفہ میں ایک کلی تھا جس پر لوگوں کو بہت اعتماد تھا، امین یعنی امانت دار ہونے کی وجہ سے تاجروں کا سامان، روپیہ وغیرہ بھی لے جاتا۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں جا رہا تھا، راستے میں ایک شخص اس کو ملا، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کلی نے کہا کہ فلاں شہر کا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی جانا ہے، میں پاؤں چل سکتا تو تیرے ساتھ ہی چلتا، کیا یہ ممکن ہے کہ 1 دینار کرائے پر مجھے خچر پر سوار کر لے؟ کلی نے اس کو منظور کر لیا، وہ سوار ہو گیا۔ راستے میں ایک 2 راہ ملا، یعنی 2 راستے پڑے، وہ ملا۔ سوار نے پوچھا کہ کدھر کو چلنا چاہیے؟ کلی نے کہا شارع عام، جو عام راستہ ہے وہ بتایا۔ سوار نے کہا کہ یہ دوسرا راستہ قریب کا ہے اور جانور کے لیے بھی سہولت کا ہے کہ سبزہ اس پر خوب ہے۔ کلی نے کہا کہ میں نے یہ راستہ دیکھا نہیں۔ سوار نے کہا کہ میں بارہا کئی مرتبہ اس راستے پر چلا ہوں۔ کلی نے کہا اچھی بات ہے، اسی راستے کو چلیں۔ تھوڑی دور چل کر وہ راستہ ایک وحشت ناک جنگل پر ختم ہو گیا، جہاں بہت سے مردے پڑے تھے۔ وہ شخص سواری سے اترا اور کمر سے خنجر نکال کر کلی کے قتل کا ارادہ کیا۔ کلی نے کہا کہ ایسا نہ کر، یہ خچر اور سامان سب کچھ لے لے، یہی تیرا مقصود ہے، مجھے قتل نہ کر۔ اس نے نہ مانا اور قسم کھا لی کہ پہلے تجھے ماروں گا پھر یہ سب کچھ لوں گا۔ اس نے بہت عاجزی کی مگر اس ظالم نے ایک بھی نہ مانی۔ کلی نے کہا اچھا مجھے 2 رکعت آخری نماز پڑھنے دے۔ اس نے قبول کیا اور ہنس کر کہا کہ جلدی سے پڑھ لے، ان مردوں نے بھی یہی درخواست کی تھی مگر ان کی نماز نے کچھ بھی کام نہ دیا۔ اس کلی نے نماز شروع کی، الحمد شریف پڑھ کر سورت بھی یاد نہ آئی۔ ادھر وہ ظالم کھڑا تقاضا کر رہا تھا کہ جلدی ختم کر۔ بے اختیار اس کی زبان پر یہ آیت جاری ہوئی، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ یہ پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا کہ ایک سوار نمودار ہوا جس کے سر پر چمکتا ہوا خود لوہے کی ٹوپی تھا، اس نے نیزہ مار کر اس ظالم کو ہلاک کر دیا۔ جس جگہ وہ ظالم مر کر گرا، آگ کے شعلے اس جگہ سے اٹھنے لگے۔ یہ نمازی بے اختیار سجدے میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ نماز کے بعد اس سوار کی طرف دوڑا، اس سے پوچھا کہ خدا کے واسطے اتنا بتا دو کہ تم کون ہو، کیسے آئے؟ اس نے کہا کہ امن یجیب المضطر، یعنی اس آیت کا غلام ہوں، اب تم مامون ہو، امن میں ہو، جہاں چاہے جاؤ، یہ کہہ کر چلا گیا۔ در حقیقت نماز ایسی ہی بڑی دولت ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ دنیا کے مصائب سے بھی اکثر نجات کا سبب ہوتی ہے، اور سکون قلب تو حاصل ہوتا ہی ہے، دل کا سکون۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے جنت کے جانے میں اور 2 رکعت نماز پڑھنے میں اختیار دے دیا جائے، 2 میں سے کسی ایک کو چن لو، تو میں 2 رکعت ہی کو اختیار کروں گا، اس لیے کہ جنت میں جانا میری اپنی خوشی کے واسطے ہے اور 2 رکعت نماز میں میرے مالک کی رضا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بڑا قابل رشک ہے وہ مسلمان جو ہلکا پھلکا ہو، یعنی اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، نماز سے وافر یعنی بہت زیادہ حصہ اس کو ملا ہو، روزی صرف گزارے کے قابل ہو، جس پر صبر کر کے عمر گزار دے، اللہ کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو، گمنامی میں پڑا ہو، جلدی سے مر جائے، نہ میراث زیادہ ہو نہ رونے والے زیادہ ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنے گھر میں نماز کثرت سے پڑھا کرو، گھر کی خیر میں اضافہ ہوگا۔